بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه بعدد كل ما نؤمن أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. میرے بھائیو، تمام تعریف سی اللہ کی جو سب کا مالک ہے، سب کا خالق ہے، سب کا رازق ہے. اسی نے زمین کو پیدا کیا، اسی نے آسمان کو پیدا کیا. وہ سب کا مالک بھی ہے، سب کا رازق بھی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ما یفتح اللہ للناس من رحمۃ فلا ممسک لہا، کہ میں جس کے لیے اپنے رحمت کے دروازے کھول دوں اسے کو بند نہیں کر سکتا. اور وما یمسک فلا مرسل لہ، اور جس کے لیے میں کھول دوں بند نہیں کر سکتا، اور اگر بند کر دوں تو کوئی کھول نہیں سکتا. تو حال بالخالق کی غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کیا وہ طاقت ہے جو میرے علاوہ کسی کو رزق دیتی ہے؟ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ میری رحمت کے بغیر کائنات کے اندر کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو حرکت کر سکے. اور اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ میرے نور سے آدمی دیکھتا ہے، میرے نور سے چلتا ہے، میرے نور سے اس کے دماغ کے اندر روشنی ہے، میرے نور سے اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ تعالی، مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. ایک آدمی ہے جو کہتا ہے کہ دیوار کے پیچھے سے نظر نہیں آتا، لیکن اللہ جن کو نور کی آنکھیں دیتا ہے وہ لوح محفوظ کو بھی دیکھ لیتے ہیں. ایک آدمی کہتا ہے کہ دیوار سے پیچھے کی بھی خبر نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں جب تم نماز پڑھتے ہو میں تمہیں آگے سے بھی دیکھتا ہوں، تمہیں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں. نبی علیہ السلام کے ادھر دو نشان بنے ہوئے تھے، اور نبی علیہ السلام پیچھے سے بھی فل دیکھتے تھے، آگے سے بھی فل. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1,24,000 کا مجمع تھا حجۃ الوداع میں، اور آخری مرد تک نبی علیہ السلام کی ساتھ پہنچ رہی تھی. 1,24,000 مردوں کے اندر ایک آدمی کی آواز ایسے جیسے سپیکر کے اندر چلتی ہے. تو نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتی تو جوامع الکلم، جامع کلمات دیے. فرمایا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا کسی کو بھی نہیں دیا، جو کلمات مجھے عطا فرمائے کسی کو نہیں فرمائے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، سورۃ الفاتحہ، کہ میں نے تمہیں سورۃ الفاتحہ کی 7 آیات دی. اللہ فرماتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ میں نے صرف آپ کو عطا کی ہے،
1,24,000 پیغمبروں میں سے کسی کو سورۃ الفاتحہ اللہ تعالیٰ نے عطا کی. اور معراج کی رات نبی علیہ السلام کو 90,000 کلمات اللہ نے عطا کیے. فرمایا کہ 30,000 کلمات تمہارے لیے، 30,000 تمہاری امت کے لیے، اور 30,000 کسی کو بتلاؤ نہ بتلاؤ، لیکن میری طرف سے 90,000 کلمات تحفہ ہے قیامت کے دن تک آپ کو، جو میں نے معراج کی رات عطا کر دی. سبحان اللہ. تو وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي خاصیت اوتیت جوامع الکلم نصرت بالرعب. فرمایا کہ نصرت بالرعب، میری آواز کے اندر اللہ تعالیٰ نے روب رکھا ہے کہ میری آواز کو سن کر، جیسے ایک آدمی آیا، نبی علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، اس نے تلوار اٹھائی، نبی کو جگایا اور کہا کہ بتلاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری تلوار سے تمہیں کون بچائے گا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا اللہ مجھ کو بچائے گا، اور اللہ کا نام لیا تو تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی. نبی علیہ السلام کی آواز کے اندر وہ روب رکھا کہ کئی کلومیٹر تک کوئی آدمی جا رہا ہوتا تو نبی علیہ السلام کی آواز کو پہچان لیتا تھا کہ یہ ہیبت والی اور روب والی آواز محمد مصطفیٰ کی. مدینے کی آبادی ہے، لوگ گھر سے نکلتے ہیں، مدینے کی آبادی کے اندر سے ایک آدمی گلی کے اندر آئے، ایک گھر سے نکل رہا ہے، ایک مسجد کے دروازے پر آئے، نبی کہتے ہیں خطبے کے اندر کہ بیٹھ جاؤ. جو گھر کی دہلیز سے نکلا وہ ادھر بیٹھ گیا، جو گلی میں تھا وہ ادھر بیٹھ گیا، جو دروازے پر تھا اسی جگہ پر بیٹھ گیا. کیوں؟ اطاعت رسول صحابہ کرام نے اپنے پر فرض کی ہوئی تھی کہ اللہ کے نبی کو آواز کو سن کر اسی جگہ پر بیٹھ جاتے. کہ صحابہ کرام کی جماعت کے اندر جب نبی علیہ السلام واز کرتے تو ایسے محسوس ہوتا پرندہ تک پھٹتا نہیں تھا، ایسے خاموشی طاری ہوتی تھی کہ نبی کی ایک ایک آواز بڑے صحیح انداز سے لوگ سمجھتے تھے. اور اللہ کا حکم ہے کہ نبی کی آواز کو سنو. تو صحابہ نے کہا قالوا سمعنا، یا اللہ ہم نے سنا، واطعنا، ہم نے اطاعت کی، غفرانہ کا، اے اللہ تو ہمیں بخش دے. ربنا والیک المصیر، اے اللہ ہم تیری طرف پلٹ کر جانے والے ہیں. ربنا اننا سمعنا منادی ینادی، اے اللہ ہم نے ایک منادی کرنے والے کو سنا جس نے آواز دی. منادی کیا ہے؟ ایمان کے لیے کہ لوگوں اللہ کی طرف آؤ، آمنوا باللہ و رسولہ، پاک ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے. تو مسلمان صحابہ کرام کہتے ہیں یا اللہ ہم نے ندا کو سنا جو نبی علیہ السلام نے دی. ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان، اور یہ کہ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر. آمنوا بربکم، اے اللہ ہم ایمان لے کر آئے، وکفر عنا سیئاتنا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. تو اللہ کہتا ہے کہ جس نے اللہ کی مانی، جس نے اس کے رسول کی مانی، جس نے اطاعت کی، اللہ کہتا میں نے سبھی کے گناہوں کو معاف فرما دیا. سبحان اللہ. بھائی آمنوا باللہ و رسولہ، دو پارٹیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، توحید، رسالت. اگر تم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہو، ساری زندگی عبادت کر لو،
ساری زندگی کی عبادت آپ نے آنکھ جھپکنے کے بغیر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، لیکن محمد رسول اللہ نہیں پڑھا، فرمایا تمہارا ایمان قبول نہیں ہے اور مرنے کے بعد تم سیدھے جہنم کے اندر جاؤ گے۔ تو یہی تو بات ہے کہ کلمے کی تکمیل کیسے؟ لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ خلیف اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، داؤد خلیفۃ اللہ۔ اب جتنے بھی کلمے آئے، نوح نجی اللہ، اللہ فرماتے ہیں کہ سب کا کلمہ منسوخ ہو گیا، اب کلمہ چلے گا تو صرف ہے محمد مصطفیٰ کا، کہ قیامت تک جو محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھے گا وہ کامیاب ہوگا، اس کے علاوہ کوئی کامیاب نہیں ہے۔ فرمایا ناکام ہے۔ جب میری نبوت آ گئی اب سبھی کی نبوت کو اللہ نے ختم کر دیا۔ بھائی اسی لیے اللہ فرماتے قرآن مجید کے اندر ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے وآمنوا بما نزل علی محمد، اور وہ ایمان لے کر آئے اس پر جو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک کو نازل کیا، تو اللہ کہتا ہے کفر عنہم سیئاتہم، میں ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ بھائی آپ قرآن کو سمجھتے ہیں نا، بھائی قرآن کو مانتے ہیں، تو اللہ تو کہتا ہے قرآن کا پڑھنا، قرآن کا دیکھنا یہ عبادت ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو ایمان لے کر آیا صرف قرآن کو سچ سمجھا۔ ابھی اس کے اندر تو عمل کی اللہ بات میں نہیں کر رہا، اللہ کہتا ہے ویسے ہی ایمان لے کر آیا، وہ کہتا ہے یا اللہ یہ بھی سچ ہے تیرے فرمان کا، میں نہیں سمجھتا، یہ عربی میں لکھا ہوا ہے، یہ سارا کچھ اللہ کہتا ہے کہ قرآن کو حق سمجھنے والا کہ یہ اللہ کی طرف سے اترا ہے، صرف اتنا عقیدہ رکھے، اللہ کہتا ہے میں اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا، اس کے سارے کام میں صحیح کروں گا۔ سبحان اللہ۔ بھائی ابھی تو بڑا دور ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ کہتا ہے جو ایمان لینے والا، عمل کرنے والا، سندخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار، میں ان قریب ان کو جنت میں داخل کروں گا، تو جنت کی نعمتیں ان میں رہیں گی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اتنا بڑا ملک وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، میں اس کو بہت بڑا ملک دوں گا۔ اب جس کو اللہ کہتا ہے میں بہت بڑا ملک دوں گا، تو آپ اندازہ لگائیں کہ تیرے کائنات، تیرا ملک رشیا سے لے کر سوڈان تک، ملائیشیا سے لے کر الجزیرہ تک، کوکاف تک، کتنا بڑا ملک ہوگا، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ جو میں جنت دوں گا اس دنیا سے 7 گنا زیادہ وہ بڑی جنت آخری جنت کے لیے ہو۔ یار ایک ٹوٹے کے لیے لڑتے ہو، ٹپے کے لیے لڑتے ہو، بننے کے لیے لڑائی بڑھ جاتی ہے، بننے کے لیے لڑائی بڑھی، لوگ لڑ پڑے، قتل ہو گئے، لیکن اللہ کہتا ہے بندے یہ ٹپوں کی لڑائی کو چھوڑ دے، زمین کے تقاضے کو چھوڑ دے، تیرا حق بھی ہے اس کو چھوڑ دے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو مجھے سچا نبی سمجھتا ہے حق پر ہے۔ بھائی حق کے لیے قسم بھی اٹھا سکتا ہے، حق کے لیے وہ سارا کچھ کر سکتا ہے، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ مجھے سچا نبی سمجھتے ہوئے اگر وہ اپنے حق کو چھوڑ دیتا ہے میں اس کے سبب سے اسے جنت عطا کروں گا۔ اور میں لڑائی نہیں کروں، لڑنا نہیں ہے، تو تنازع نہیں کرنا، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا، مت آپس میں جھگڑو،
فتفشر وتذهب ريحكم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اگر تمہارے اندر سے محبت اٹھ گئی، تمہاری سمے ٹوٹ گئی، اللہ کہتا تم بکھر جاؤ گے۔ جس طرح سے جھاڑو بکھر جاتا ہے، جھاڑو کو جمع کیا جائے تو صفائی ہوتی ہے، ورنہ ایک ایک تنکا تمہیں تباہ و برباد کر دے گا۔ بھائی اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے میں تجھے جنت دوں گا، ٹھیک ہے؟ آدمی کہتا ہے کہ بھائی میں نے رات کو کمیٹی دینی ہے 1000 روپیہ، اگر میں مسجد میں چلا گیا، پتہ نہیں کوئی ایسا قیمتی گاہک آئے گا، 2000 روپیہ، چل یار 2 لاکھ روپیہ لگا دو، 2 کروڑ لگا دو، 2 ارب لگا دو، 2 کھرب لگا دو، 2 ٹریلین لگا دو، خدا کی قسم اللہ کی جنت کے مقابلے میں یہ لاکھوں ٹریلین بھی کسی کام کے نہیں ہے۔ یار 5 وقت اللہ کے گھر کے لیے نکالنا اتنا مشکل ہو گیا بندے کے لیے، بندہ کہتا ہے بھائی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ یہ تو مولویوں کا کام ہے، نمازیں پڑھیں، مولویوں کا کام ہے روزہ رکھیں، مولویوں کا کام ہے صدقہ کریں، مولویوں کا کام ہے۔ تو بھائی جب تیرا بچہ پیدا ہوا تو تجھے مولوی کی ضرورت کو پڑی، پھر آگے سے بچہ جوان ہوا، بڑا ہوا، کہتے اس کو قرآن پڑھا، پھر تجھے پھر مولوی کی ضرورت پڑ گئی، اب آگے بڑا ہو گیا، بڑا ہونے کے بعد مرنے لگا، جان نہیں نکل رہی، کہتے مولوی کو بلاؤ کہ یاسین پڑھے، مر گیا۔ کبھی مشرق میں، کبھی مغرب میں، کبھی ادھر جاتے ہو، کبھی ادھر جاتے ہو، اور نہلانے کے لیے بندہ نہیں مل رہا، کہتے یار مولوی تلاش کرو۔ اب مر گیا، مرنے کے بعد بھائی اب جنازہ کون پڑھائے؟ پھر مولوی کو لے کر تمہارے اپنے جنم لینے سے لے کر تمہارے مرنے تک آخری دعا تیری قبر پر جو پڑھی جاتی ہے، تجھے 18 کام مولوی سے پڑھتے ہیں، اور اتنی ہی عزت تمہیں اللہ کے گھر میں منبر پر بیٹھنے والے اور امام مسجد کو دینی چاہیے۔ ایک آدمی کی عزت 1 کے برابر اور امام کی عزت 18 کے برابر ہونی چاہیے، ہونی چاہیے کہ نہیں؟ وہ کہتے ہیں جی ساڈے تو پنڈ کا 18واں کمی ہے، خدا کی پناہ مانگو، خدا کی پناہ۔ جو منبر پہ بیٹھنے والا ہے، جو نماز پڑھانے والا ہے، آپ نے اس کا انجام نہیں سنا کہ جو امام مسجد کو جب ہمارے تو یہ قانون چل گیا، کہتے کہ تنخواہ بڑھانی ہے، اب جی 4000 میں ملتا ہے، مولوی کو نکال دو۔ بھائی آج سے بات نہیں ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص کو کوفہ کا گورنر بھی بنایا، امام بھی بنایا، تو وہاں سے شکایت لگا دی، لوگ کہنے لگے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص نماز صحیح نہیں پڑھاتے۔ حضرت عمر فاروق نے طلب کیا، بلکہ کیفیت کو ماپنے کے لیے وہاں پر آدمی بھیجے کہ جا کر پتا کرو کہ کیا وجہ ہے کہ سعد بن ابی وقاص جیسا آدمی جس کے متعلق اعتراض ہے کہ نماز صحیح نہیں پڑھاتا، سعد بن ابی وقاص کو پتا چلا اور کہ ساری زندگی تو میں نے نماز نبی کے پیچھے پڑھی، اگر میں نماز صحیح نہیں پڑھاتا تو پھر تو میں نے جھک ماری، میں نے تو کچھ بھی نہیں سیکھا نبی سے۔ اب ایک مسجد کے اندر سے ہاں جی کھڑا ہو جاؤ، کون بڑا آدمی ہے سرکردہ، اس سے پوچھا گیا بتاؤ جی سعد بن ابی وقاص نماز صحیح پڑھاتے ہیں؟ اس نے کہا جی صحیح ہے۔ دوسرے محلے میں گئے،
وہاں میں سے آدمی اس نے کہا کہ کوئی ہمیں تو شکایت نہیں ہے، سارے کوفے کے اندر پھرتے بھراتے۔ ایک آدمی وہ کہنے لگا کہ یہ غلطی ہے ان کے اندر۔ فرمایا کہ یہ غلطی نہیں ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے فرمایا کہ میں نے اسی طرح سے نماز پڑھائی ہے جس طرح سے میں نے رسول اللہ کے پیچھے پڑھی تھی، لیکن دل کے اندر بات بیٹھی کہ اس آدمی کے دل کے اندر میرے متعلق کوئی بغض ہے، کوئی کینہ ہے، اس لیے شکایت مکمل کر رہا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص چپ کر گئے جا کر واپس امیر المومنین عمر بن خطاب کو جتنے ایلچی آئے تھے سبھی نے کہا کہ حضرت کوئی شکایت نہیں ہے، سعد بن ابی وقاص صحیح نماز پڑھاتے ہیں۔ ایک آدمی ملا تھا، وہ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا سجدہ جلدی کر دیتے ہیں، بس اتنی سی بات ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کے دل کے اندر بات بیٹھ گئی، میں اتنے دن ہو گئے میرے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، اتنے سال گزر گئے، اس کے دل کے اندر سے کینہ ختم نہیں ہوا، دل کے اندر بیٹھ گئے، بات بیٹھ گئی اور دل کے اندر ایک آہ اٹھی، کہنے لگے یا اللہ میں نے نماز پڑھائی تیری رضا کے لیے، میں نے قرآن پڑھا تیری رضا کے لیے، میں نے جو کچھ کیا تیرے مصطفیٰ کے لیے، میں نے جو کچھ بھی تیرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو صورت کو لے کر پوری کائنات میں چلا۔ اس آدمی کے دل کے اندر ابھی تک کوئی سوجن تھی، پتہ نہیں کون سا کینہ نکالا، بس اتنی سی بات تھی، وہ دل کے اندر سے بات نکل گئی اور کوفے والوں نے دیکھا کہ اس آدمی کی عمر 100 سال ہو گئی، اس کے بال بڑھ گئے، اس کی داڑھی بڑھ گئی، کوئی کاٹنے والا نہیں ہے، اس کے پاؤں سوج گئے اور گلی کے اندر سے جو بھی آدمی گزرتا تھا اس آدمی کو ٹھٹا مار کے گزرتا تھا۔ فرمایا یہ وہ ہے کہ جس نے امیر المومنین عمر بن خطاب کے مقرر کردہ امام کے لیے غلطیاں نکالی تھی اور برا سمجھا تھا، رب نے دنیا کے اندر اس کا انجام دکھا دیا۔ تو بھائی مت نکالا کرو، کوئی غلطی ہے نا امام کی اس کو سدھار دیا، کوئی خطیب کی غلطی ہے اس کو سدھار دیا۔ بھائی آپ کہاں سے امام لے کر آؤ گے تم؟ اور لوگ تو امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، تیرے فتو والے امام کے پیچھے کیسے پڑھیں گے؟ تو آج ایک مولوی کی بات کرتا ہے، کل کو بدل دے گا، اس کے اندر سے 20 غلطیاں نکالے گا۔ او بھائی صاحب جو مولوی ہے اسی کا اکاؤنٹیبلٹی کرو، اس کا احتساب کرو، اس کو کوئی غلطی ہے تو اس کو بتاؤ، تو خطیب کی غلطی ہے اس کو بتاؤ، مل جل کے بیٹھو، میل پیدا کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے اکیلے نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ فاسق اور فاجر۔ فاسق فاجر وہ ہوتا ہے جو بہت بڑا گناہ ہو اور اس کے گناہ اعلانیہ بھی ہو۔ فرمایا اکیلے نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھ لو جو کہ فاسق فاجر ہو۔ ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں، دیکھ لیا فلانا بندہ کھڑا ہے، ادھر سے جھانکا، آرام سے نکل گیا۔ بھائی یہ تو وہی بات ہوئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کائنات کے اندر منصف آدم نہیں ہے، ان جیسا عدل کرنے والا نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایک آدمی نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ انصاف کیجئے۔ اب کتنی بڑی بات ہے، جو نبی پاک سے کہے کہ انصاف کیجئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے نبوت دی مجھے میرے اندر حیثیت دیکھ کر، قابلیت دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے مجھے چنا۔ اگر میں انصاف نہیں کروں گا،
تو اس دھرتی پر اور کون انصاف کرے گا؟ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو رسول اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ انصاف کرو۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پھر ایک دن آیا، آ کر دیکھا سارے لوگ بیٹھے تھے، صحابہ کرام بھی، اور وہ دیکھ کر کہنے لگا کہ یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں میں ان سب سے افضل ہوں۔ نبی بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ آدمی کہتا ہے کہ میں ان سب سے افضل ہوں۔ متکبر اتنا نکل گیا۔ نبی علیہ السلام نے حکم دیا امیر المومنین علی بن ابی طالب کو کہ جس جگہ پر بھی اس شخص کو پاؤ اس کو قتل کر دو۔ حضرت علی اس کے پیچھے بھاگے، لیکن وہ پتہ نہیں چلا کہ وہ آدمی کدھر گیا، نکل گیا، ایسے نکل گیا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی لوگ ہوں گے جو آگے بن کر خارجی اسلام کے اندر دہشت پیدا کریں گے، اسلام کے اندر منافرت پیدا کریں گے، اور قیامت تک مسلمانوں کو یہ اکٹھا نہیں ہونے دیں گے۔ اور یہی لوگ تھے جنہوں نے سب سے پہلے حضرت عمر کو قتل کیا، پھر حضرت عثمان کو قتل کیا، پھر حضرت علی کو قتل کیا، اور یہی لوگ تھے جنہوں نے کربلا کے اندر سیدنا حسین کو قتل کیا۔ یار یہ لوگ نہیں تھے ہیں؟ حضرت علی سے کہتے لوگ، فرمایا تھا اے علی اگر تو ان کو قتل کر دیتا تو دنیا کے اندر سے بہت بڑا فساد ختم ہو جاتا۔ حضرت علی کھڑے ہیں، اب حضرت علی کے جماعت کے بندے ہیں، حضرت علی کہتے ہیں بھائی لڑو، حضرت علی کہتے ہیں بیٹھ جاؤ۔ یہی گروہ تھا جو بار بار کہتا کیسا امیر المومنین ہے، کبھی کہتا لڑ، کبھی کہتا بیٹھ جا، عجیب آدمی ہے تو، عجیب حرکتیں کرتا ہے۔ اور یہ ایسے لوگ تھے کہ ایک رات امیر المومنین جب شہید ہوئے ایک دن پہلے کہتے چلو چل کے حضرت علی سے مسئلہ پوچھتے ہیں۔ سارے لوگ اکٹھے ہوئے، اکٹھے جب ہوئے تو پیچھے سے ایک آدمی نے دھکا دیا اور سارے لوگ امیر المومنین کے اوپر جا کر گر پڑے۔ امیر المومنین کا چہرہ بھی داغدار ہو گیا، ان کے قدم زخمی ہو گئے، پاؤں زخمی ہو گئے، اور رو کر دعا کی یا اللہ اب مجھے دنیا سے اٹھا لے کہ میں جو یہ دکھ نہیں سہ سکتا۔ بھائی آدمی کی ایک برداشت ہوتی ہے۔ اسی دن جس رات دعا مانگی کہ یا اللہ ان لوگوں سے مجھ کو اٹھا اور ان پر ایسا حکمران پیدا کر جو ان کی نسلوں کو سیدھا کر دے۔ اور اسی رات کو حجاج ابن یوسف پیدا ہوا تھا جس نے اپنی تلوار سے 2 لاکھ آدمیوں کو قتل کیا تھا۔ یہ کوفے والے صحیح نہیں ہوتے تھے، جو بھی آتا نکال دیا، لیکن حجاج بن یوسف کی تلوار ہے جس نے سبھی کا کنڈا کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب تم ظلم پہ اتر آتے ہو میں اپنا عدل بھیجتا ہوں۔ فرمایا ظالم بادشاہ میرا عدل ہوتا ہے، عدل کہ وہ ظالموں کو قتل کرتا ہے، آخر میں ظالم کو قتل کر دیتا ہوں۔ یہ جو ظالم بادشاہ ہم پر مسلط ہے نا، یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے ہم پر۔ یہ جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں نا جو ظلم کے پنچھیاں بچھاتے، جو ظلم کے پیروکار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے مت ڈرو ان سے۔ تمہیں اگر کسی نے تھپڑ بھی مارا ہے وہ دن رات عبادت کر لے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تھپڑ کا بدلہ لوں گا پھر میں جنت کے اندر جانے دوں گا۔ تیرا پیسہ کسی نے کھایا، جب تک تیرے پیسے کا حساب نہیں ہوتا میں جنت میں اندر داخل نہیں ہونے دوں گا۔ اس حد تک فرمایا کہ
جس بکری کے سینگ ہے اس نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ٹھوٹا، جنہوں بغیر ٹھوٹ مارا، اللہ کہتا ہے میں تو وہ بھی حساب کروں گا۔ آپ کہتے ہیں ہونے کچھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں جانوروں کا بھی حساب لوں گا کہ تم نے ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کیوں کی۔ مانتا ہوں سارے کلمہ کو جنت میں جائیں گے، لیکن ایک ایک عمل کا حساب تم کو دینا پڑے گا۔ اور بندے بچ جا، حضرت سید عائشہ صدیقہ سے فرمایا تھا کہ عائشہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچو کہ یہی چھوٹے چھوٹے گناہ تمہیں جہنم میں لے کر چلے جائیں۔ تو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ بھائی کسی پر ظلم مت کر، کسی کا پیسہ مت کھا۔ اور ظلم خواجہ نظام الدین اولیاء نے فرمایا تھا کہ بندے اتنے گناہ کر جتنا عذاب سہنے کی طاقت ہے تیرے اندر، تو اللہ کے سامنے سرنڈر کر جا، جھک جا اللہ کے سامنے۔ او بھائی جو کیا ہے تمہیں دینا پڑے گا، لوگوں کی عزت میں ہاتھ مت ڈال، ورنہ تیری عزتیں بھی بھیگتی ہیں۔ تو عزتیں سبھی کی برابر ہوتی ہیں، مت کسی کے اوپر ظلم کر کہ ظلم کا کل تمہیں سوال و جواب دینا پڑے گا۔ اللہ سے دعا ہے۔